السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین والمعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی حدیث کا تعلق مسئلہ شفاعت سے ہے، عقیدہ شفاعت سے ہے۔ حضرات محترم، شفاعت سفارش کو کہتے ہیں، اور سفارش کسے کہتے ہیں؟ کسی غیر کو، غیر سے مراد اپنے علاوہ کسی کو بھی واسطہ بنا کر فائدہ سمیٹنا، یہ ہے کسی غیر کو واسطہ بنانا، یعنی واسطہ بنا کے کوئی فائدہ لینا، اس کو سفارش کہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ باقاعدہ امتوں کی، انبیاء کی شفاعت بھی سنیں گے۔ شفاعت کا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آیت الکرسی ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کی جرأت کر سکے؟ البتہ وہی سفارش کر سکے گا جسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ تو شفاعت کا تصور تو ہے، البتہ مشرکانہ شفاعت کا تصور نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ابھی تو صرف شفاعت کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دی۔ اور پھر شفاعت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت میدان محشر ہوگا، انسانوں کا، جنات کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، لوگ ایک دوسرے میں گھسرے ہوں گے، بے چینی اور اضطراب کا ماحول ہوگا، اور ہر ایک چاہے گا کہ حساب کتاب شروع ہو اور یہ بے چینی ہم سے ختم ہو جائے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑھ کے امتوں کے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش فرمائیں گے۔ آپ کی سفارش سنی جائے گی اور امتوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اسے شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، اور اسے ہی مقام محمود کہتے ہیں، جس کا ذکر ہم اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں بھی سنتے ہیں، وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یا اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما۔ اور اسی کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، سورۃ الاسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79، نہیں سورۃ الاسراء میں تو نہیں، سورۃ کیا کہتے ہیں، مائدہ سے جو پہلی، ہاں جی، سورۃ الاسراء میں ہی ہے کہ ہاں جی، سورۃ الاسراء آیت نمبر 79 ہے، 79 عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا، جہاں آپ تمام اہل محشر کی، جس میں کفار بھی شامل ہے، سب کی شفاعت کریں گے۔ وہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے ہوگی۔ تو شفاعت کا ایک کی بڑی قسم یہ ہے، اور باقی جب حساب کتاب شروع ہوگا، نتائج سامنے سامنے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، جنتی جہنمی الگ الگ ہونا شروع ہو جائیں گے، ایسے میں پھر دوسری شفاعت آ جائے گی۔ وہ یہ ہے، اللہ کے نبی اہل ایمان کی سفارش فرمائیں گے، بعضوں کے سفارش سے درجات بلند ہوں گے، بعض دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گے، بعض دوزخ میں ہوتے ہوئے باہر نکل آئیں گے، یہ سب اہل ایمان ہوں گے۔ یہ شفاعت کی دوسری قسم ہے۔ یہ جو شفاعت کی دوسری قسم ہے، اس میں امام الانبیاء بھی سفارش فرمائیں گے، تمام انبیاء سفارش فرمائیں گے، علماء، صلحاء، حفاظ، شہداء سفارش فرمائیں گے، بچے سفارش کریں گے، یہاں تک کہ بندے کے اعمال صالحہ بھی بندے کی سفارش کریں گے۔ اگر ایک عمل میں نے نیک کیا ہوا، اللہ توفیق دے، میرا نیک عمل اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی عطا کریں گے، میرے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے قیامت کے دن، وہ میرا نیک عمل میری سفارش کرے گا انشاءاللہ۔ نیک اعمال بھی سفارش کریں گے بندے کے۔ یہ ہے شفاعت کا تصور۔ اللہ اکبر۔ اس سے تو آپ کو ایک شفاعت کا مفہوم اور اس کا تصور سامنے آ گیا۔ اب انتہائی اختصار کے ساتھ شفاعت کی اقسام سماعت فرما لیں، تاکہ آپ کو شفاعت کے متعلق جو حدیثیں ہیں انہیں سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ شفاعت کی 3 قسمیں ہیں۔
ایک شفاعت اجازت ہے. شفاعت اجازت کا ذکر آیت الکرسی میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی جرت کر سکے؟ البتہ اللہ جس کو اجازت دیں گے سفارش کی وہی سفارش کر سکے گا. اس کو کہتے ہیں شفاعت اجازت، جو اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور یہی برحق اور علی الحق ہے. باقی اس کے علاوہ شفاعت کی جتنے بھی اقسام بیان کوئی کرے، تصورات بیان کریں، سب کل عدم ہے، بلکہ معدوم ہے، بلکہ مشرکانہ ہے. کوئی تصور نہیں اس کا. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسی ہستیاں کھڑی ہو جائیں گی جن کے رعب و دبدبے سے مجبور ہو کہ اللہ سفارش سننے پہ مجبور ہو جائے گا، تو یہ بھی عقیدہ اللہ کی توہین ہے اور مشرکانہ عقیدہ، شرک ہوگا. اس کو شفاعت وجاہت سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں. اور شفاعت کی ایک دوسری قسم شفاعت محبت، کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، وہ اللہ کو اتنے پیارے ہوں گے کہ جب وہ سفارش کریں گے اللہ ٹال ہی نہیں سکے گا، چاروں ناچار مجبور ہو کہ اللہ ان کی سفارش کو مان لے گا. یہ مشرکین مکہ کا مشرکانہ تصور شفاعت تھا. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کی یہ سفارش کرتے ہیں تو اللہ ان کی سفارش کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں. مشرکین مکہ تو عقیدہ آخرت کے قائل ہی نہیں تھے. تو یہ دنیا کے حوالے سے ان کا مشرکانہ تصور تھا. اور آخرت کے بارے میں بھی کہتے تھے آخرت نام کی کوئی چیز ہوگی تو ہمیں بھی وہاں سب کچھ ملے گا. ٹھیک ہے. اور یہ مشرکانہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے وہ مسیحیوں میں، یہودیوں میں پایا جاتا ہے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ. یہ شفاعت قہری، اس کی نفی ہے. اللہ کے ہاں کوئی ایسی سفارش نہیں کہ اللہ اس سفارش سے کہ مجبور ہو جائے محبت کی وجہ سے یا رعب و دبدبے کی وجہ سے. یہ ہے جی شفاعت کا ایک مفہوم آپ کو میں نے بتا دیا. اب شفاعت کے متعلق آپ حدیث پڑھیں گے آپ کو بہت آسان ہو جائے گا سمجھنے. اور بالعموم ایک اور چیز بھی لوگوں کے ذہن میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب سفارش کرنے والے نے اللہ کی مرضی سے سفارش کرنی ہے، اللہ کی اجازت سے سفارش کرنی ہے، اور اس کے حق میں سفارش کرنی ہے جس کے حق میں اللہ چاہے گا کہ اس کی سفارش ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے، اور سفارش کرنے والا کسی اور کے حق میں اپنی زبان نہیں کھول سکتا، تو پھر تو سفارش کا فائدہ ہی نہیں ہوا، پھر تو ساری اللہ کی مرضی چلی. سمجھ آ رہی بات کی؟ ایک سوال کیا جاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو اس کا جواب بتا دوں تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. شفاعت دراصل شفاعت کرنے والے کے لیے پہلے ہے، جس کی شفاعت ہو رہی ہے اس کے لیے بعد میں ہے. کوئی سمجھ آ رہی بات کی؟ شفاعت کیا ہے؟ جو شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، یہ سفارش کرنے والے کے لیے شفاعت، جو شفاعت کا منصب ہے. اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی آرام سے. شفاعت سفارش کرنے والے کے لیے پہلے، جس کی سفارش ہو رہی اس کے لیے بعد میں ہے. کیوں بھائی؟ وہ یہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے چنیدہ لوگوں کو، جن میں سر فہرست انبیاء ہیں، علماء ہیں، شہداء ہیں، حفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سفارش کرنے کا موقع دے کے دراصل پورے کے پورے میدان محشر کی مخلوق پر یہ ظاہر کر دیں گے کہ میرے بندے یہ بندے اس قابل ہیں کہ نہ صرف یہ خود جنت میں جائیں، بلکہ یہ اس قابل ہیں کہ یہ میری بارگاہ میں سفارش کریے، اپنی زبان ہلا سکیں اور میں ان کی سنوں. دراصل شفاعت جنہوں نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے یہ شفاعت کا ماحول پیدا کریں گے. تو شفاعت دراصل سفارش کرنے والے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، جس کی سفارش ہو رہی اس کے لیے بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کرنا ہے، لیکن اللہ درمیان میں وسیلہ اور واسطہ بنا رہے ہیں سفارش کرنے والے کو. دراصل یہ واسطہ بنا کے اللہ تعالیٰ عزت اور عظمت دے رہے ہیں سفارش کرنے والے کو.
ورنہ اللہ اس کی سفارش سے مجبور نہیں ہے۔ اگر آپ عقیدے شفاعت کے بارے میں یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں گے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ بھائی جب مرضی اللہ کی چلنی ہے تو سفارش کرنے کا فائدہ کیا؟ بھائی واقعی اللہ کی مرضی چلنی ہے، سفارش کرنے کا فائدہ سب سے پہلے جس کے حق میں سفارش کر رہی اس کو نہیں ہو رہا، سفارش کرنے والے کو ہو رہا ہے۔ سفارش کرنے والے کو کیا ہو رہا ہے؟ اس کی عزت بڑھ رہی ہے، اس کی عظمت بڑھ رہی ہے، اس کی شہرت بڑھ رہی ہے، اس کی نیک شہرت بڑھ رہی ہے، اور یہ قیامت کے دن اللہ کام کریں گے۔ اور اسی کا ذکر ہم کیا کہتے ہیں اذان کے بعد کی دعا میں کرتے ہیں، وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اور اسی کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور یہی باقاعدہ اللہ تعالیٰ منظر پیدا کریں گے قیامت کے دن کہ لوگ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالآخر سفارش کی کیا کہتے ہیں التجا کریں گے، حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر سفارش کریں گے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ سفارش سنیں گے وہاں نبی علیہ السلام کا درجہ سب سے پہلے بلند ہوگا، بے چینی ان کی بعد میں دور ہوگی، لوگوں کی سفارش کا کام بعد میں شروع ہوگا۔ اب کتنا بڑا مقام نبی کو دیا جا رہا ہے کہ وہ سفارش کریں تو حساب کتاب شروع ہو۔ تو سفارش کا فائدہ سفارش کرنے والے کو پہلے ہے، جس کے حق میں کی جا رہی اس کو بعد میں ہے۔ یہ ہے سفارش کا تصور۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے سوال پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ ذہن بنا لیں گے بھائی سفارش کا سب سے پہلے فائدہ تو اسے ہونا چاہیے جس کی سفارش ہو رہی ہے، تو پھر آپ عقیدہ شفاعت جو قرآن کریم کا ہے اسے سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھ آئی بات کی؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ سمجھ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا، جسے اللہ اجازت دے وہی بات کر سکے گا، وہ بھی برحق بات کر سکے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ حدیثیں آئیں گی تو آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ یہ ہے شفاعت کا تصور، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب چلتے ہیں جی احادیث کی طرف، جو کیا کہتے ہیں عقیدہ شفاعت کے متعلق میں نے آپ کو پہلی حدیث سنانی ہے۔ قیامت کا منظر ہوگا، اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، ما جناس بعضهم فی بعض، لوگوں میں اضطراب ہوگا، انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ ماج البحر تموج البحر، جب سمندر ٹھاٹے مارے تو انسانوں کو ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا جو ازدحام کی وجہ سے، رش کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر گھس رہا ہوگا۔ ماج الناس بعضهم فی بعض، جیسے موج موج میں گھستی ہے، اور اضطراب کی کیفیت ہوگی، بے چینی کی کیفیت ہوگی۔ یہ دونوں مفہوم اس کے اندر شامل ہیں۔ فَيَأْتُونَ آدم، پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر جو مخلوق ہوگی اللہ اس کے دل میں ڈالیں گے، جاؤ آدم کے پاس۔ اب آپ اس پوری حدیث کو سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس کس کی عظمت سامنے آ رہی ہے۔ سفارش کرنے والوں کا فائدہ بعد میں سامنے آ رہا ہے، اور سفارش کرنے والوں کا فائدہ پہلے سامنے آ رہا ہے۔ جن کی سفارش کی جا رہی ہے ان کا فائدہ بعد میں، جو سفارش کر رہے ہیں ان کا فائدہ، ان کی عزت، ان کی عظمت درجہ بندی کے لحاظ سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈالیں گے آدم کے پاس جاؤ۔ اب بتائیں آدم کے پاس جانا میں آدم کی عزت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام، نبینا آدم علیہ السلام۔ فیأتون آدم، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ فیقولون، وہ کہیں گے، اشفع الی ربک، ہمارے جد امجد آدم آپ اللہ کے بارگاہ میں پروردگار کو آپ سفارش کیجیے، وہ ہمیں اس بے چینی سے، اس اضطراب سے نکالیں۔ فیقول لست لہا، آدم علیہ السلام جواب دیں گے، آدم علیہ السلام جواب دیں گے، میں اس مقام کے لیے نہیں ہوں، اس شفاعت کے لیے میں نہیں ہوں، لست لہا، ولیکن علیکم بموسیٰ، لیکن تم ایسا کرو، تم موسیٰ کو لازم پکڑ لو۔ اور اس حدیث میں اختصار ہے،
دیگر احادیث میں نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ابراہیم آدم علیہ السلام کے بعد کیا کہتے ہیں، علیکم ولیکن علیکم بابراہیم، تم ابراہیم کو لازم پکڑ لو علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں اختصار ہے، ٹھیک ہے جی۔ آدم علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کی بھی بات ہے کہ تم نوح کے پاس جاؤ، وہ تم سفارش کریں گے، لیکن اس حدیث میں نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال ہوگا یہ کہ لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس کیا کہتے ہیں بھیجیں گے، نوح علیہ السلام پھر آگے نوح علیہ السلام سے لوگ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ ولیکن علیکم بابراہیم فإنہ خلیل الرحمن، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ان کو لازم پکڑ لو، وہ خلیل الرحمن ہیں، وہ رحمان کے دوست ہیں۔ فیأتون ابراہیم، اور پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول کہیں گے، فیقول پھر ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، لست لہا، میں بھی اس کام کے لیے نہیں ہوں، یہ شفاعت کرنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ ولیکن علیکم بموسیٰ، لیکن تم موسیٰ کو لازم پکڑ لو، فإنہ کلیم اللہ، وہ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوئے ہیں، وہ کلیم اللہ ہے۔ فیأتون موسیٰ، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول لست لہا، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں بھی اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ ولیکن علیکم بعیسیٰ، تم عیسیٰ کو لازم پکڑ لو علیہ السلام، فإنہ روح اللہ، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی روح ہیں۔ بھئی اللہ کی پیدا کی تو ساری روح ہیں، یہ اضافت تشریف کہتے ہیں اس کو، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو بھائی تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے، تو یہ بیت اللہ کی طرف جو یہ شرافت کی وجہ سے اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے بیت اللہ کہا جاتا ہے، وگرنہ تو تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی عزت بڑھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ اللہ کی روح ہیں، یعنی اللہ کی خاص پیدا کی ہوئی روح ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلام ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، جو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی پیدا کی ہوئی خاص عزت والی روح ہے، جو بن باپ پیدا ہوئے ہیں، اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح من، یہ ہے مسیح بن مریم جو ہے عیسیٰ، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، سمجھ آئی؟ جو مسیح ہیں وہ عیسی ابن مریم ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلام ہے، یعنی کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، القاها الی مریم وروح من، اللہ کی پیدا کی ہوئی خاص روح ہے۔ خیر، فیأتون عیسیٰ، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول لست لہ، وہ بھی یہی کہیں گے میں اس مقام و منصب کے لیے نہیں ہوں، یہ شفاعت میرا منصب نہیں ہے، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تم محمد کو لازم پکڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیأتونی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اب آپ نے دیکھا، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر نبی علیہ السلام کے پاس، تو درجہ بدرجہ سب کی عظمت نکھرتی گئی، اور سب سے بڑھ کر عظمت کس کی نکھری؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مقام محمود۔ فاقول، میں کہوں گا انا لہا، ہاں میں ہوں اس کام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے مجھے چنا ہے، انا لہا۔ اس کا مطلب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو پہلے سے یہ بات بتائی، امتوں کو بتا دی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مقام محمود اللہ کے نبی کے لیے، آخری نبی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نہیں بتایا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امتیں چل کے آدم کے پاس جاتی ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، سمجھے؟ ان کو پہلے سے پتہ ہے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، یہ بھی ہے۔ اگر اس حدیث کو دیکھیں، دیگر احادیث جو تھوڑی سی اس کے اندر تشریح موجود ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے جو زیادہ بہتر بات ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء خود ہمت نہیں کریں گے،
اللہ تعالیٰ ان میں یہ ہمت نہیں رکھیں گے کہ وہ آگے بڑھ کے سفارش کر سکیں. انبیاء سے نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے، لغزش ہو سکتی ہے. تو جن جن انبیاء کے پاس جاتے ہیں بعض انبیاء کو اپنی بعض لغزشیں یاد آئیں گی، وہ شرما کے آگے نہیں ہوں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک کو قتل کر دیا تھا مکہ مار کے، ان کو اس وقت وہ یاد آئے گا. آدم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، خیر اب آگے چلتے ہیں. فَأَقُولُ أَنَا لَهَا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ہوں اس کام کے لیے. فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي، پھر میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اجازت طلب کروں گا. یا اللہ، کیا اللہ کا جلال ہوگا. امام الانبیاء بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے، سجدہ ریز ہونے کے لیے، پیشانی ٹیکنے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں. اس اللہ کی کیا شان ہے، اس اللہ کا کیا جلال ہے، اس اللہ کا کیا جبروت ہے، کیا اس کی عظمت ہے کہ امام الانبیاء اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے اپنے پروردگار سے اجازت طلب کر رہے ہیں. بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں. ہائے کاش خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے اندر رسالت کے بارے میں جو حساسیت ہے اور ہونی چاہیے، وہ حساسیت کم سے کم اتنی ہی الوہیت کے بارے میں پیدا ہو جائے. اللہ کے بارے میں بیڑا پار ہے، پوری دنیا میں پھر ہمارا مقابلہ نہیں ہے. خوش قسمتی یہ ہے بر صغیر کے لوگوں میں رسالت کے حوالے سے حساسیت موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بر صغیر کے لوگوں میں اللہ کی الوہیت، اس کی عظمت، اس کی جبروت کے بارے میں وہ حساسیت نصف بھی نہیں، چوتھائی بھی نہیں جو اللہ کے بارے میں ہونی چاہیے. اللہ کے بارے میں حساسیت پیدا کرنی ہے، ایسی حدیثیں دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے اللہ کا کیا جلال ہے، اللہ کا کیا کمال ہے، اللہ کی کیا شان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَيُؤْذَنُ لِي، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر مجھے اجازت دی جائے گی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کے لیے. وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُ بِهَا. اللہ اکبر. پھر مجھے اللہ تعالیٰ ایسی حمد القا کر دیں گے، ایسی تعریفیں القا کر دیں گے کہ ان محامد، اس حمد کے ذریعے، ان حمدوں کے ذریعے، یعنی ان تعریفوں کے ذریعے میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کروں گا. اور وہ جن الفاظ سے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، لا تحضرونی الان، وہ ابھی مجھ پر وارد نہیں ہوئی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. وہ اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں القا کریں گے، میں ان کلمات کے ذریعے اپنے پروردگار کی تعریف بیان کروں گا. یا اللہ، کیا منظر ہوگا. پورا قرآن اترا نبی پر، نبی پر قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ اترا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس شفاعت عظمیٰ کبریٰ کے موقع پر جن الفاظ کے ذریعے اللہ کے نبی نے، اللہ کے سب سے محبوب نبی نے اپنے اللہ کی جو تعریف کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی نہیں بتایا ہے اپنے نبی کو. اللہ اسی وقت القا کریں گے، الہام کریں گے. ہائے کاش ہمیں سمجھ آ جائے بات. یہ ہے توحید اسماء حسنہ والصفات توحید فی الاسماء الحسنہ والصفات العلیٰ، جس پر یہاں کے اہل توحید بھی سب سے کم زور دیتے ہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد کو توحید اسماء و صفات کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے بارے میں جو اسلوب آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے. اللہ کو جس چاہت سے، جس خوف سے، جس خشیت سے، جس تعلق سے، جس رشتے سے آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی. غیر چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، اس لیول پہ، اس سطح پہ غیر کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی، نبی کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی. وہ اسلوب نبی کے لیے بھی وہی اسلوب اختیار نہیں کیا جا سکتا. ہائے کاش ہمیں اس حقیقت کا پتہ ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے. توحید فی الاسماء الحسنہ والصفات العلیٰ کو انشاءاللہ میں نے ڈیٹیل سے بیان کرنا ہے کسی وقت. اللہ تعالیٰ
کی تعریف ہم جس طرح کرتے ہیں نا، نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، ہر اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں ان الفاظ پہ غور کریں، وہ اللہ کے ودیعت کردہ ہیں، ان الفاظ کے ذریعے ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں نا کہ کس پیار سے، کس عظمت سے، کس کیا کہتے ہیں خوف و خشیت سے ہم نے یہ الفاظ، پیار بھرے الفاظ اپنے اللہ کے لیے استعمال کرنے ہیں، یقین کریں دعائیں شاید دعائیں مانگے بغیر بھی قبول ہو جائیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے ساتھ اس زبان میں بات کرتے ہیں ہم جو زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اگر تھوڑی بہت سمجھ آ جائے تو جس شخصیت کے سامنے جا کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے، جس لجاجت سے اور ایک ایک حرف کو سوچ سوچ کر استعمال کرتے ہیں کہ کہیں کوئی منہ سے غلطی سے غلط لفظ نہ نکل جائے، باس ناراض نہ ہو جائے اور میرے فائدے دھرے کے دھرے نہ رہ جائے، وہاں ایک ایک لفظ خیال سے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے شہباز شریف ٹرمپ کے لیے استعمال کرتا ہے، دیکھا ہم نے، یا شہباز شریف کے لیے اس کے آلے دوالے لوگ استعمال کرتے ہیں، دیکھا آپ نے، یا جو آلے دوالے ان کے آلے دوالے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ہائے کاش ہمیں سمجھ آ جائے ہمارا پروردگار کس طرح ہم نے اس کے لیے الفاظ استعمال کرنے۔ بھائی یہ توحید اسماء و صفات اللہ سے تعلق کو استوار کرتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی آپ عمارت کو بنیادوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں لیکن اس پہ خوبصورتی نہیں ہوتی، خوبصورتی پھر عمارت کو کھڑا کرنے کے بعد ڈالی جاتی ہے، اس کی رنگا رنگی چیزوں کو، جو ڈیکوریشن ہوتی ہے نا گھر کی اندرونی، انڈور اور آؤٹ ڈور، یہ بھی اس میں ایک پوری مہارت ہوتی ہے۔ جو لوگ اس میں خصوصاً گھر کی خواتین جو اس میں مہارت رکھتی ہیں وہ گھر کو کمال خوبصورتی سے سجاتی ہیں، اس گھر کے اندر قدم رکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کی جو خاتون ہے بڑی سگڑ ہے، سلیقہ مند ہے، وزادار ہے، طرحدار ہے، صفائی پسند ہے، نفیس ہے۔ وہ کب؟ وہ خالی تو آپ پہلے پہلے آپ کیا کہتے ہیں بنیادیں کھودتے ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بنیادوں کے اوپر آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں تو عمارت آپ کو مضبوط تو نظر آتی لیکن وہ اس کئی دفعہ بے ڈھنگی نظر آتی یا خوبصورت نظر نہیں آتی۔ عمارت کو بنانے کے بعد پھر آپ جو اس کی رگڑائی کرتے ہیں، اس کی شکل نکالتے ہیں، اس کو پالش کرتے ہیں، تو وہ محض سٹرکچر پر کھڑی ہو تو اس کی خوبصورتی ہوتی نہیں، حالانکہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن اس سٹرکچر پر جب خوبصورتی کے داؤ پیچ چلتے ہیں، ہائے ہائے کیا کمال کی پھر وہ عمارت سامنے آتی ہے۔ بس اسی طرح سمجھ لیں توحید ذات ہے اور توحید صفات ہے۔ یہ جو توحید کی اقسام ہے نا، توحید الوہیت ہے، ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید الوہیت اور ربوبیت بالکل ایسے سمجھیں جیسے کیا کہتے ہیں بنیادوں پہ عمارت کھڑی ہو گئی ہے۔ توحید اسماء و صفات کو سمجھ لیں کہ اس عمارت کو مزین کیا گیا ہے۔ تو توحید اسماء و صفات کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مزین کلمات استعمال کرتے ہیں جو اس کے شان کے لائق ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ یہ توحید اسماء حسنہ اور صفات علیاء کے اندر بات ہوتی ہے ڈیٹیل سے۔ میں چاہتا تھا اس پہ زیادہ بات کروں لیکن موقع نہیں ہے، اور اس کا علیحدہ سے کلپ نکال کے ایڈمن آپ نے دینا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے جی، یہ میں نے یہاں بات کی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس موقع پر مجھے وہ حمد والے کلمات سکھائیں گے کہ ان کلمات کے ذریعے میں اپنے اللہ کی تعریف کروں گا جو اس وقت مجھ پر وارد نہیں ہوئی ہیں۔ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں ان حمد والی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے القاء کی ہوں گی حمد والے کلمات، میں اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی تعریف کروں گا اور اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پتہ نہیں کتنی دیر سجدے میں گرے رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 ہفتے تک۔ بہرحال اللہ کی مرضی، جب تک اللہ کے نبی سجدے میں رہیں گے، سجدے میں رہیں گے، پھر اللہ کہا جائے گا یا محمد، اے محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیں، وقل، اور کلام کریں، تسمع، آپ کی سنی جائے گی، وصل، مانگیں، تعطا، آپ کو دیا جائے گا، وشفع، سفارش کریں، تو شفع، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کیا کمال کے ہیں اللہ کی طرف سے حاکمانہ، راحمانہ
اللہ اکبر، کس روب و دبدبے کے کلام ہے جس میں رحمت اور شفقت بھی ٹپکتی ہے، چھلکتی ہے. سمجھ آئی؟ کیا کمال کے الفاظ ہیں. اے محمد سر اٹھائیں، بات کریں سنی جائے گی، سوال کریں دیا جائے گا، سفارش کریں قبول کی جائے گی. اس کا مطلب مختار کون ہے؟ اللہ. سفارش کون کرتا ہے؟ جس کے پاس اختیار نہ ہو. ایڈمن صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ سفارش کون کرتا ہے؟ جس کے پاس اختیار نہ ہو. اور سفارش اسی کے پاس کرتا ہے جس کے پاس اختیار ہو. امام الانبیاء سفارش کریں کس کے حضور؟ اللہ کے حضور. اللہ پورے عالم کو یہ بتا رہے ہیں کہ مختار کون ہے؟ میں ہوں. الا لہ الخلق والامر. ارے خلقت میری، خلقت پر حکم بھی میرا. اللہ سب سے پہلے اپنے نبی کی عظمت سے بھی پہلے اپنی الوہیت، اپنی عظمت، اپنا دبدبہ، اپنا رعب، اپنا وقار پورے محشر پہ اس طرح ظاہر کریں گے کہ اللہ کے نبی سجدے میں پڑے ہوں گے پتہ نہیں کتنے عرصے تک. اللہ اکبر. نبی کی عظمت سجدے میں ہے اور اللہ کی عظمت اس سجدے کو قبول، اللہ کی عظمت اس سجدے کو قبول کر رہی ہے. اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کا نبی سجدہ ریز ہے. اللہ اکبر. ہائے کاش ہمیں اللہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے. سفارش وہی کرتا ہے جو جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا. اسی سے پتہ چل گیا. اللہ پورے میدان محشر کو بتا رہے ہیں، لوگو تم نے میرے اختیارات میرے بندوں کو دے کے شرک میں مبتلا ہو گئے. آ جاؤ، آج میدان محشر میں کسوٹی لگے گی ایمان کی. بس میزان لگے گا، پتہ چلے گا کون جہنم میں کون جنت. خیر اسی پہ رہتے ہیں، آگے چلتے ہیں. فَأَقُولُ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا یا ربی امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت میری امت. اس حدیث میں بھی اختصار ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی شفاعت کبریٰ کریں گے، شفاعت عظمیٰ. وہ تمام کافروں کے لیے بھی ہوگی کہ اللہ کے نبی فرمائیں گے اے اللہ محشر کی بے چینی دور کر دی جائے اور امتوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے. پھر امتوں کا حساب کتاب شروع ہوگا تب اللہ کے نبی فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت میری امت. فیقال، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا انطلق، جائیے. اچھا. فاخرج من فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، جائیے جس کے دل میں جو کا جو دانہ ہے اس کے وزن کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے نا، اس کو باہر نکالیں. اب سوال ہے بھئی اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں بندے کے اندر جو کے دانے کے وزن کے برابر ایمان ہے؟ جناب یہ اللہ تعالیٰ بصیرت پیدا کر دیں گے اپنے نبی میں. اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم کر دی ہیں. یہاں 3 سوال ہیں، چوتھے سوال پہ اللہ تعالیٰ روک لیں گے. آپ دیکھیں ہر سوال پہ اللہ نے حد قائم کر دی ہے. اس حد تک کے لوگوں کی آپ سفارش کریں، اس حد تک کے لوگوں کی سفارش کریں، اس حد تک کے لوگوں کی سفارش کریں. 3 حدیں. چوتھی حد بھی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. سنتے جائیے، سمجھائیے کہ جن کے دل میں جو کے دانے کے وزن، جو کا جو دانہ ہوتا ہے جو کے دانے کے وزن کے برابر ایمان ہے نا، اس کو آپ باہر نکال لیں. تو لامالا تکلیف مالا یطاق تو نہیں ہو سکتی نا. اللہ وہ حکم تو نہیں دے سکتے جو بندہ سمجھ نہ سکے. اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت ڈالی ہوگی کہ اللہ کے نبی اپنی امت میں سے ان لوگوں کو الگ کریں گے جن کے دلوں میں جو کے دانے کے وزن کے برابر ایمان ہے. یہ اللہ بصیرت پیدا کر دیں گے. اب وہ یہ بصیرت یہ متشابہات میں سے بس ہمارا ایمان ہے. وہ بصیرت کیسے ہوگی؟ آپ شکل سے دیکھیں گے کیا؟ یہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے گا. بس جس چیز کو ہم یقینی طور پر معلوم کر ہی نہیں سکتے، ظن غالب بھی نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑ دیں. بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ بصیرت پیدا کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا فانطلق، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر میں جاؤں گا. فافعل، پھر میں نکال کے لے آؤں گا ان لوگوں کو جو حد مقرر کر دی، جو کہ دانے کے وزن کے برابر جن کے ایمان ہے ان کو میں نکال لوں. ثم اعود، پھر میں واپس آؤں گا. فاحمدہ بتلک المحامد، پھر میں انہی تعریفی کلمات کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھائیں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. اللہ اکبر. ثم اخر لہ ساجدا، پھر میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا.
سجدے میں پڑ جاؤں گا. فیقال پھر مجھے کہا جائے گا یا محمد اے محمد ارفع رأسک اٹھائیے اپنے سر کو، وقل کہیے تسمع آپ کی سنی جائے گی، وسل مانگیے تو آپ کو عطا کر دیا جائے گا، وشفع شفاعت کیجیے تو شفع آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. فاقول یا ربی امتی امتی، میں پھر اپنے رب سے یہی فریاد کروں گا اے میرے پروردگار میری امت میری امت میری امت پہ رحم فرمائیے. فیقال پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا انطلق فاخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردلۃ من ایمان، جائیے جس کے دل میں ذرہ یا رائے کے وزن کے برابر، ذرہ یا رائی کے وزن کے برابر، ٹھیک ہے، خردلۃ من ایمان، رائی کے دانے کے وزن کے برابر، ذرہ یا رائی کے دانے یا رائی کے، ایک ہی بات ہو گئی، ذرہ یا رائی کے برابر، ذرہ یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی باہر نکال لیں. تو بھائی جو کا دانہ بڑا ہو گیا، ذرہ یا رائی چھوٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ نکال لیں. فانطلق میں جاؤں گا، فافعل میں ایسے ہی کروں گا، ثم فانطلق فافعل ثم اعود پھر میں لوٹ کے آؤں گا، فاحمدہ بتلک المحامد انہی تعریفی کلمات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے القاء کیے ہوں گے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا ان کے لیے. ثم اخر له ساجدا پھر میں اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جاؤں گا. فیقال پھر مجھے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھائیے، کہیے آپ کی سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دے دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. فاقول یا ربی امتی امتی میں پھر یہی کہوں گا اے میرے پروردگار میری امت پہ رحم میری امت پہ رحم. فیقال پھر مجھے کہا جائے گا انطلق جائیں آپ، فاخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردلۃ من ایمان، جائیں جا کے جس کے دل میں رائی کے دانے کے وزن سے کمتر سے کمتر سے کمتر ایمان بھی ہے، اس کو بھی باہر نکالنا ہے. یہ میں نے بعض اردو ترجمہ میں دیکھا انہوں نے کم سے کمتر 2 دفعہ کہا ہے، میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ استعمال کیا. ادنا 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 مثقال حبہ، سمجھ آئی، حبۃ خردلۃ من ایمان، رائی کے دانہ، خردلہ رائی، حبہ دانہ، مثقال وزن، رائی کے دانے کے وزن سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، یعنی رائی کے دانے کے وزن سے کم سے کم سے کم 3 مرتبہ. یہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ جہاں بندہ کوئی کیا کہتے ہیں ترازو پیش نہ کر سکے، یعنی رائی کے دانے سے کم سے کم سے کم، رائی کے دانے کے جو وزن ہے اس سے کم، اس سے کم، اس سے بھی کم، سمجھ آئی، یعنی حد درجہ کم، جہاں کوئی بطور مثال وزن میں کسی چیز کو پیش نہیں کیا جا سکتا ماحول میں، یہ ہے، سمجھ آئی، اس سے بھی کم جس کے دل میں ایمان ہے، سمجھ آئی، اس کو بھی آپ نکال لیں، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. فاخرجہ من النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردلۃ من ایمان فاخرجہ من النار، پھر ان کو نکالیں آگ سے. فانطلق فافعل پھر میں جاؤں گا، پھر میں یہی کام کروں گا. ثم اعود الرابعہ میں 4تھی مرتبہ پھر آؤں گا. فاحمدہ بتلک المحامد پھر میں انہی تعریفی کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. ثم اخر لہ ساجدا پھر اللہ کے حضور میں سجدے میں گر جاؤں گا. فیقال یا محمد ارفع رأسک پھر مجھے یہی کہا جائے گا اے محمد سر اٹھائیے. وقل تسمع کہیے آپ کی سنی جائے گی. وسل تعطى سوال کریں آپ کو دے دیا جائے گا. واشفع تشفع آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. فاقول ایسے میں کہوں گا یا ربی اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے میرے پروردگار مجھے اجازت دیں سفارش کی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ دل سے کہہ دیا ہے، میں ان کی بھی سفارش کر سکوں. یعنی یہ اس سے بھی کمتر ہوگا. 3 ہو گئے نا، پہلے جو کے دانے کے برابر، پھر رائے یا ذرے کے برابر، پھر تیسرا کہ رائے کے دانے سے کم سے کمتر. اللہ اکبر.
ٹھیک ہے، رائے کے دانے سے کم، یہ تیسرا کم سے، اب اس سے نیچے تو کوئی انسانی پیمانہ ہو ہی نہیں سکتا نا سمجھنے کا، ٹھیک ہے. تو کہا یا ربی اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ان کے بارے میں مجھے اجازت دے کہ میں سفارش کر سکوں. اللہ کہیں گے لیس ذالک لک، یہ مقام آپ کے لیے نہیں، یہ منصب آپ کے لیے نہیں، یہ کام آپ کے لیے نہیں. مقام محمود کا منصب بھی ایک حد تک ہے، ایک بالکل آخری حد ہے سفارش کی، جہاں بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس ایمان کے آخری درجے کے، جہاں اس کو مومن کہا جا سکتا ہے. بس وہاں جا کے اللہ تعالیٰ خود نکالیں گے بندوں کو جہنم سے. لیکن اللہ کہیں گے یہ مقام آپ کا تو نہیں ہے، لیکن ولیکن وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، وجلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم، وکبریائی، مجھے اپنی کبریائی اور بڑائی کی قسم، وعصمتی، مجھے اپنی عظمت کی قسم، لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، میں ضرور بالضرور، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، خفیفہ بھی نہیں، لأخرجن منها، البتہ میں ضرور بالضرور نکالوں گا اس جہنم سے اس شخص کو، ہر اس شخص کو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہو، جس کا ایمان ہو. لا الہ الا اللہ پورے ایمان سے تعبیر ہے، ٹھیک ہے. لا، یہ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کافی پہلے. جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہو، میں اسے ضرور نکالوں گا. یہاں آپ کی سفارش تو، یہاں آپ کی سفارش وسیلہ نہیں بنے گی، لیکن میں ان کو نکالوں گا ضرور. یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی سفارش وسیلہ نہیں بنے گی. مطلب مقام محمود کی آخری حد یہی ہے، ادنا 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 مثقال حبۃ خردلۃ من ایمان والوں کی سفارش آپ نے کرنی ہے. اس سے نیچے صرف ایمان جو کسی وزن میں آ ہی نہیں سکتا، جو وزن میں آ ہی نہیں سکتے تھے، اس کے لیے ادنا 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 3 مرتبہ استعمال کیا کہ وہ بھی بات سمجھ میں آتی، بالکل ادنا حد سے زیادہ جس کے لیے کوئی ہم معیار مقرر نہیں کر سکتے، لیکن وہ کسی وزن کے دائرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب اللہ تعالیٰ، یہ حدیث کا اپنا ایک اسلوب ہے. اب ایک چیز ہے، یہاں وزن کے دائرے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مجرد ایمان ہے، وہ ایمان کی آخری سطح ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو بندہ کافر ہو جائے اور اس کے پاس کوئی اعمال بھی نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کسی نبی امام الانبیاء کو بھی سفارش کرنے نہیں دیں گے. اللہ کہیں گے یہ میرا مقام و منصب ہے کہ میں اپنی رحمت سے ان سب کو باہر نکالوں. یہ ہے جی حدیث کی تشریح. جو احادیث کی تشریح موجود ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام جو اللہ تعالیٰ امام الانبیاء کو بھی سفارش کی اجازت نہیں دیں گے، یہ وہ ہوگا کہ بندے نے ایک بھی عمل نہیں کیا ہوگا اور ایمان کے آخری ترین درجے پر ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہوگا، ایمان کے آخری ترین درجے پر ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ایک مقام ایسا ہے. اب وہ صحیح تر مقام اللہ ہی کو پتہ ہے. کچھ چیزیں میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں، لیکن چونکہ زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے تو میں اپنا افادہ اس وقت پیش کرنے سے قاصر ہوں. حالانکہ میں نے نیت کی تھی کہ اس حوالے سے جو تھوڑا سا میرا اپنا افادہ ہے وہ میں سامنے رکھ دوں، لیکن کچھ شاید اشکالات بھی ہوں تو میں اس بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کلیئر کر دے تو میں انشاءاللہ کسی اور مقام پہ اس پہ اپنا افادہ بھی پیش کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. بہرحال مقام محمود کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے پھر اللہ ہی کی رحمت ہے. مقام محمود بھی اللہ ہی کی رحمت ہے، لیکن ایک مقام وہ آئے گا جہاں امام الانبیاء کی بھی سفارش نہیں ہوگی. بس بندے کے اندر ایمان کا وہ آخری درجہ ہوگا کہ وہ کتنا آخری اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اعمال بندے کے پاس نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نکال کے سیدھے جنت میں بھیج دیں گے. اللہ اکبر. تو خواتین و حضرات، آپ نے سن لیا، اللہ کے نبی 3 دفعہ سفارش کریں گے، تینوں دفعہ مانی جائے گی. چوتھی مرتبہ سفارش کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے کہہ دیا گیا میرے نبی آپ سر اٹھائیں، آپ کی مانی جائے گی، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. لیکن آخری طبقے کے حق میں جب آپ سفارش کریں گے تو آپ کو روک دیا جائیں گے کہ یہ مقام آپ کا نہیں ہے. نجات ضرور ملے گی جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی وہ خواہش ضرور پوری ہوگی، لیکن سفارش کا حق آپ کو نہیں دیا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے.
تو اب آپ نے حدیث میں سوال آپ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا سر اٹھائیں آپ کی بات مانی جائے گی، آپ کا کہا سنا جائے گا۔ بھائی ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ جب کہتے ہیں نا تمہاری بات مانی جائے گی، تو اس میں یہی بات پہلے سے مقدر ہوتی، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہیں تک بات مانیں گے جہاں تک اللہ کی مرضی ہو، بس۔ میرے نبی سر اٹھائیں آپ کی بات مانی جائے گی، مطلب کیا؟ جہاں تک میری مرضی ہوگی میں مانوں گا، آپ بات کریں، یہ مطلب ہے۔ اگر آپ یہ مطلب ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حدیث سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ بھی میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو یہ مطلب بتایا ہے، ذالکم مما علمنی ربی، اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا میرے نبی سر اٹھائیں آپ کی مانی جائے گی، تو اس میں پہلے سے یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، اللہ وہاں تک ہی میں مانوں گا جہاں تک میری مرضی ہوگی، بس۔ تو پھر یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ اللہ نہ مانے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن و حدیث کے مجموعی مطالعے سے ایک چیز سامنے آتی ہے تو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ قرآن کو ایک صحیفے میں اتارنے پہ تیار ہی نہیں تھے، قرآن بکھرا ہوا لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو بکر اس کے لیے تیار، حضرت عمر تیار ہی نہیں تھے۔ حضرت عمر خود اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابو بکر کے لیے جو شرح صدر کیا، دل کھولا، میرا اس کے بعد میرا دل کھلا اس کام کے لیے۔ اب یہ آپ دلیل کہاں سے لائیں گے کہ قرآن کو ایک ہی صحیفے میں اتارا جائے؟ اللہ کے نبی کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصالح مرسلہ، استصلاح۔ یہ بھی اجتہاد کی عظیم ترین قسم ہے جو وقت کے ساتھ کم ہوتی گئی، کیونکہ اس کے سامنے صرف شریعت کا مزاج رکھا جاتا ہے۔ اس پہ وہی لوگ پورے آتے ہیں جن کا تقوی اتنا بلند ہو کہ امت اختلاف ہی نہ کرتی ہو، انگلی نہ رکھتی ہو۔ امام مالک نے استصلاح سے بہت کام لیا ہے، بعد میں یہ استصلاح کا جو اجتہادی طریقہ ہے وہ کم ہوتا گیا۔ کیوں؟ کہ امت کے اندر وہ تقوی نہیں رہا، پھر بعد والے لوگوں کو بھی پھر وہ اعتبار بعد والی شخصیات پہ وہ نہیں رہا، تو پھر زیادہ زور اجتہاد قیاس پہ دیا گیا، جو اجتہاد کی قسم ہے جس میں ایک مقیس علی ہوتا ہے، پھر مقیس ہوتا ہے۔ یعنی مصالح مرسلہ میں دلیل آپ کے پاس کیا ہوتی ہے؟ آپ کا وہ ذوق ہوتا ہے جو شریعت سے آپ نے اچیو کیا ہوتا ہے، کنسیو کیا ہوتا ہے۔ جبکہ اجتہاد کی جو دوسری قسمیں خصوصاً قیاس، اس میں آپ کے پاس باقاعدہ دلیل ہوتی ہے، آپ مقیس علی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہیروئن کو آپ نے کیا کہتے ہیں؟ ناجائز کہنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس شراب کی دلیل موجود ہے۔ لیکن مصالح مرسلہ میں پورے شرعی مزاج کو سامنے رکھ کر ایک بات کی جاتی ہے۔ تو بات کے ادوار میں ہر ایرے غیرے سے مصالح مرسلہ قبول تو نہیں ہو سکتے نا، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ ایک نقطہ تھا، کسی وقت مطالعے میں ذہن میں تھا، پڑھا تھا یا آیا تھا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک بات ہو گئی جی۔ اچھا جی، بس اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو احادیث سمجھنے، سمجھانے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔